بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ذکر چل رہا ہے اہل کتاب کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے وحی کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اور جو بھی وحی آئے گی اس کے پابند رہیں گے۔ اور انہوں نے وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ سے بھی، یہودیوں نے اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ سے، کہ ہم وحی کے پابند رہیں گے، جو کچھ اللہ پیغام دے گا عمل کریں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی جو بات انہیں اپنی مرضی کے موافق لگتی اس پر تو عمل کر لیتے، اور جہاں بھی اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات نظر آتی کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں، یہودیوں کو تورات میں، نصارہ کو انجیل میں، جہاں بھی اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات نظر آتی تو اس کو چھوڑ دیتے۔ نہ صرف یہ کہ اس کو چھوڑ دیتے، بلکہ وہ بات بتلانے والے اللہ کے پیغمبروں کے مخالف ہو کر ان کو جھٹلایا بھی، اور بات نفرت کی اتنی آگے بڑھی کہ انبیاء کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور اتنا جرم میں بڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اس نے بخت نصر نے یہودیوں کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ قتل بھی کیا یہودیوں کو، اور ذلت کی زندگی گزارنے پر اس نے ان کو مجبور بھی کیا۔ ایک مدت تک بخت نصر کی غلامی جھیلنے کے بعد ان کو بخت نصر سے چھٹکارا ملا۔ اس وقت ان لوگوں نے توبہ کی، اپنے حالات کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن وقت مزید گزرا، پھر وہی شرارتیں جو یہودیوں کی فطرت میں داخل تھیں انہوں نے پھر اس کو انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کو بھیجا۔ ان حضرات نے بھی ان کو سمجھایا، لیکن بالآخر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی شرارت کی، اور پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی یہودی قتل کے در پہ ہو گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آخر میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کے ساتھ بھی وہی شرارتوں کا سلسلہ ان لوگوں نے جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے بار بار عہد و پیمان لیا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ایک رسول نہیں بلکہ رسول بھیجے۔ جب جب ان کی طرف سے نافرمانی بڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک کے بعد ایک پیغمبر ان کے پاس آتے رہے، لیکن اللہ نے فرمایا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، جب جب ان کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے پیغمبر آئے تو انہوں نے اپنی صرف ان باتوں کو قبول کرتے تھے جو ان کا دل چاہتا تھا، اور جو ان کے خواہش کے خلاف ہوتا تھا اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے پیچھے یا خواہشات کی غلامی کا ایک اثر یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں تو انبیاء کو جھٹلانے کے بھی در پہ ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت اتنا آتا ہے کہ دل سخت پتھر بلکہ مردہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو انبیاء کی اولاد تھے یہودی، لیکن دل سخت ہو گیا تو انبیاء کے قتل کے در پہ ہو گئے جو ان کو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وہ یہی گمان سمجھتے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ کچھ سزا نہ ہوگی، وہ اندھے ہو گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا بہرے بن گئے تھے، سننے کو کچھ تیار نہ ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف توجہ فرمائی، اور تھوڑے تھوڑے وقت پر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے رہے جو ان میں سے اپنے حال کی اصلاح چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سدھرنے کے موقع بھی دیے۔ اللہ نے فرمایا کچھ لوگوں نے اپنی اصلاح بھی فرمائی، لیکن زیادہ تر وہی اندھے بہرے بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اگرچہ خدا کے عذاب کی طرف سے وہ اندھے ہو گئے، لیکن خدا کو ان کی تمام حرکتوں کا علم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرما کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک عام اعلان فرما دیا کہ دیکھو تم تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمتوں سے آنکھیں بند کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے، اعمال سے کبھی بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے تمام اعمال کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہیں۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو جب جب انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں، فتنوں میں مبتلا کریں گے، تو تمہارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اندھے گونگے بہرے بنے رہو، بلکہ اپنے حالات کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ پڑنا، ورنہ یہ نفسانی خواہشات من مطابق دین پر عمل مت کرنا، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اور جو لوگ من چاہی زندگی گزارتے ہیں تو یہ چیز آدمی کو اتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ آدمی یا نافرمانی کرنے والے انبیاء کو جھٹلانے بلکہ ان کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی من چاہی زندگی کے نتائج اتنے خطرناک ہیں، اللہ نے فرمایا اتنے خطرناک ہیں کہ وہ وقت کے نبی کو جھٹلانے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی نفسانی خواہشات کے اتباع میں وقت نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خاص علامت یہ بیان فرمائی کہ جو بات ان کو کتاب اللہ کی
مرضی کے موافق لگتی اس پر عمل کرتے اور جو مرضی کے خلاف لگتی اس کو چھوڑ دیتے۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كُلَّمَا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ہم نے تو بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا اس بات کا کہ وہ مکمل کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ انبیاء کی طرف سے جو وحی نازل ہو رہی ہے انبیاء پر اللہ کی طرف سے اس پر عمل کریں گے۔ انہوں نے اس کو قبول کیا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ ہماری اصلاح کے لیے طور پہاڑ پر جائیں اور اللہ سے کوئی کتاب لے کر آئیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ نے ان کے اسی وعدے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا قبول کرنے کو، تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔